MT میڈیا کو خدایا ہر گھڑی تو شاد رکھے، MT میڈیا کو خدایا ہر گھڑی تو شاد رکھے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب نیا سال آتا ہے دارو اور چکنا لے کر کے سڑک پر آ جاتے ہیں، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ اعمال درست ہے ہی نہیں، سنت کے مطابق ہے ہی نہیں، جیسے گیا سال خراب گیا آنے والا سال بھی اچھا جائے گا۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، ابھی تک مسلمان تھے، جنوری سے لینا دینا نہیں، محرم سے لینا دینا، لیکن جیسے نیا سال آیا سڑک پر آ کر کے عیسائی بن گئے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے عقیقہ ہے، عقیقہ کر دیا، بچے کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیا، لیکن بڈے منا رہے ہیں۔ بڈے منانے کی وجہ بتا رہا ہوں، دو وجہ سے یہ غلط ہے۔ اگر دو وجہ نہیں ہوتی تو میں آپ کو اجازت دیتا، اسی جلسے میں اجازت دیتا کہ بڈے بنائیے۔ دو وجہ سے میں اس کو ناجائز کہہ رہا ہوں، اس کو مت بنائیے، چھوڑ دیجئے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ اچھا ارادہ کر لیجئے، غلطی کر چکے، دھیان دیجئے گا۔ دو وجہ سے بڈے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ کو دو سوال کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا، دو سوال کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ دوسری وجہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نبی کی 3 حدیث میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بڈے غلط ہے 3 حدیث کی وجہ سے۔ پہلی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے طریقے کو مت چھوڑنا، میرے طریقے کو مت چھوڑنا ورنہ عیسائی اور یہودی کے برابر ہو جاؤ گے۔ میرے طریقے کو مت چھوڑنا ورنہ یہودی اور عیسائی کے برابر ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے تم بھی یہودی اور عیسائی کے برابر ہو جاؤ گے۔ تیسری حدیث میں آتا ہے میرے طریقے کو چھوڑو گے یہودی اور عیسائی کے برابر ہو جاؤ گے، وہ اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ تیسری حدیث اور آخری حدیث آ رہی ہے، اگر تم نے میرے طریقے کو چھوڑا میں تمہارا نبی، میری قربانی تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ، اگر تم نے میرے طریقے کو چھوڑا تو یاد رکھو میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی نہیں۔ یہ کون آج انسان نے کامل زمین پر، یہ کون آج انسان نے کامل زمین پر، یہ کون آج انسان نے کامل زمین پر، بس عزتوں ہے تیرا مار رہا ہے، بس عزتوں ہے تیرا مار رہا ہے۔ بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ مونچھ رکھیں گے، داڑھی کٹائیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے چوری پکڑی ہی جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کو اگر زیادہ سنائیں گے آپ کا ڈبل پنکچر ہوگا، میرا سنگل پنکچر ہوگا۔ 4 پیغام میں آپ کو دیتا ہوں، جلدی سے آپ کے نمونے کو نکال رہا ہوں، عورت کے حوالے سے، بوڑھے کے حوالے سے، جوان اور بچے کے حوالے سے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ 10 سے 15 منٹ کا آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے، 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ آپ کا جلسہ نکل جائے۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں نمونہ، دھیان سے سنیے گا۔ عورت اگر بیٹی ہے تو یہ ہماری عزت ہے، عورت اگر بہن ہے تو یہ ہماری ناموس ہے، اگر عورت بیوی ہے تو جیون ساتھی ہے، اگر عورت ماں ہے تو ہمارے لیے جنت ہے۔ مثال دے رہا ہوں، کنواری لڑکی تھی، مر گئی، کہاں پہنچی، کتنا ثواب ملا، شہادت کا رتبہ ملا، سسرال نہیں پہنچی، دل کی حسرت دل میں رہ گئی، شہادت کا رتبہ پا لیا، شہید ہو کر کے مری۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کنواری لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، شادی شدہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، کنواری لڑکی نماز پڑھ رہی، 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، شادی شدہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، 21 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ شادی شدہ لڑکی شوہر کی بھی خدمت کر رہی ہے، خدا کی بھی عبادت کر رہی ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔
لڑکی کی شادی ہو گئی، اس کو حمل ہو گیا، لڑکی کی شادی ہو گئی، حمل کے بعد اس نے بچے کو، سمجھدار بچے کو اللہ سکھا دیا، ماں کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے، باپ کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ماں تھی، رات میں بچے کے لیے جاگ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں جاگ رہی ہے، کچے میں خود سو رہی ہے، بچے کو سوکھے میں سلا رہی ہے، اللہ کے راستے میں سر کٹانے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب ماں پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے، جب ماں اچھی ہوتی ہے تو دنیا کو قوم اچھی ملتی ہے۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان نہیں، بیٹا بیچ میں ہے۔ ماں کہہ رہی بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، باپ کہتا کہ بیٹا بھول سے کلمہ پڑھنا مت پڑھنا، مسلمان مت ہونا۔ بیٹا کبھی ماں کو دیکھ رہا ہے، کبھی باپ کو دیکھ رہا، کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا ہے۔ ماں سے بچے کو محبت زیادہ ہوتی ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا پڑھ لکھ کر کے آیا ہے، مال لے کر کے آیا، ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہاں سے گیا تھا تو پیسہ نہیں تھا، آیا تو پیسہ لے کر کے آیا۔ کہا کہ یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے، انعام ملا ہے، استاذ مالدار تھے، مالا مال کر دیا۔ کہا کہ بیٹے میں کتنے لوگوں کو کہتی پھروں گی کہ میرا بیٹا چوری کا پیسہ لے کر کے نہیں آیا، انعام کا پیسہ لے کر کے آیا۔ جس حال میں گیا تھا اس حال میں آ، مال کو صدقہ کر کے واپس آ۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، بیٹا نافرمان ہوا تو محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ بیٹا نافرمان کیوں ہوا؟ لکھا ہے کہ راز یہ ہے کہ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا نافرمان نہیں ہوتا، جب ماں نافرمان ہوتی ہے تو بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، اس لیے بیٹا نافرمان ہو گیا۔ ایک جوان ایک لڑکی کے پیچھے آ رہا، لڑکی نے پلٹ کر کے کہا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ میں تم پر عاشق ہوں۔ کہا عاشق ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا، 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا، اصلی عاشق ہو یا جعلی عاشق ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ لڑکی نے کہا مجھ پر کیا عاشق ہو، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا۔ لڑکی نے کہا تو 2 نمبر کا عاشق ہے، جعلی عاشق ہے، جھوٹا عاشق ہے، اگر مجھ پر عاشق ہوتا تو دوسرے کی طرف جھانک کر کے بھی نہیں دیکھتا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ رات کا سناٹا، لڑکا آ گیا لڑکی کے پاس، کہتا میں برائی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ اندر گیا، باہر گیا، باہر گیا، اندر گیا، دیکھا کہ سب سو رہے ہیں، کوئی جاگ نہیں رہا۔ کہا خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا وہ جاگ رہا ہے، اگر وہ جاگ رہا ہے تو میں گناہ نہیں کر سکتی۔ تیسری اور آخری مثال دے رہا ہوں۔ بستی میں پیر صاحب آئے، عورت کو معلوم کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے۔ بستی میں پیر صاحب آئے، عورت کو معلوم کرنا تھا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ عورت نے کہا کہ اب اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، میں 1 نمبر کا پیر ہوں، اصلی پیر ہوں، بیٹھتا ہندوستان میں ہوں، دیکھ لیتا ہوں مدینے کو بیٹھے بیٹھے۔ کہا کہ اچھا بھی پتہ چل جائے گا۔ عورت نے سالن لا کر، کھانا لا کر کے دیا اور سالن کو کھانے میں چھپا دیا، بھات میں سالن کو چھپا دیا۔ کہا کھانا کھائی؟ کہا کہ بہت بدتمیز ہے، صرف کھانا دیا ہے، سالن تو دیا نہیں۔ کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، اصلی پیر نہیں ہو، جعلی ہو، بیٹھے بیٹھے تمہیں مدینہ نظر آتا ہے اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے تمہیں نظر نہیں آتا۔ پیر صاحب آئے ہیں بستی میں، بڑھیا کو معلوم کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے۔ بڑھیا نے کھیر پکا کر کے دے دیا کہ فاتحہ کر دو۔ فاتحہ کا مطلب تھا کچھ تم کھا لینا، کچھ میرے لیے چھوڑ دینا، برکت میرے لیے چھوڑ دینا۔ کھیر بڑی پیاری تھی اور پیر صاحب کو بھوک بہت تیز لگی تھی، ساری کھیر کھا گئے، پلیٹ صاف کرنے لگے۔ بڑھیا کو غصہ آیا، اب کیا کر رہے ہو، ساری کھیر تو کھا گئے۔ کہا مدینہ صاف کر رہا ہوں۔ بڑھیا اندر گئی، جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے رکھ دیا، یہ مکہ ہے، اس کو بھی صاف کر کے چلے جاؤ۔ اب منطق سے نکلنا چاہتے تھے، بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا۔ اب ہانڈی کی کھیر کو بھی چاٹ گئے، بڑھیا کو جلال آیا، کتنا بے شرم پیر ہے، پلیٹ کی کھیر کو بھی نہیں چھوڑا، ہانڈی کی کھیر کو بھی نہیں چھوڑا، ہانڈی پلٹ دیا۔ کہا جب تم نے مدینہ صاف کر ہی دیا، مکہ صاف کر ہی دیا، یہ حجر اسود ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان
نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا، غریب ماں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے، غریب ماں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے، جنہیں عطا کی ہے تو نے طاقت انہیں ہدایت کی روشنی دے، سروں میں کبر و غرور کیوں ہے، دلوں کے نقشے پہ رنگ کیوں ہے، خدائے برتر تیری زمین پر زمین کے خاطر یہ جنگ کیوں ہے، ہر ایک فتح و ظفر کے دامن میں خون انسان کا رنگ کیوں ہے۔ جوانوں کو 2-3 منٹ میں نمونہ دے رہا ہوں، جوان کامیاب ملک کامیاب اور ماں باپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ جوانوں کے لیے پیغام ہمارا، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، بھول سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں، بھول سے بھی یہاں جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام لا رہا، 4 چیز واپس نہیں آتی ہے، زبان سے نکلنے والی بات کبھی واپس نہیں آتی، جسم سے نکلنے والی روح یہ واپس نہیں آتی، کمان سے نکلنے والا تیر یہ واپس نہیں آتا، اور انسان کی جو زندگی کٹ گئی وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں جو لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں مونگ پھلی کھا کر کے، پیپر پڑھ کر کے، موبائل میں، کیرم بورڈ میں، لوڈو میں جو ٹائم پاس کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ کشتی کی طرح ہے۔ یہ تو بیٹھا ہوا ہے، کشتی چل رہی ہے، کشتی کو اپنا رخ معلوم ہے، اس کو اپنی منزل معلوم نہیں، کشتی تو منزل تک پہنچے گی لیکن اس کو منزل نہیں ملے گی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، اکبر الہ آبادی مشہور شاعر گزرے، بیٹے سے سوال کیا، بیٹا یہ وقت جو ہے کہاں چلا جاتا؟ رات آئی چلی گئی، کہاں گئی؟ دن آئے گا کہاں چلا جائے گا؟ تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں، بتا دیجئے۔ کہا یہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے گا، وہ پوچھے گا ہم نے زندگی دی، ہم نے جوانی دی، ہم نے تندرستی دی، کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 2 چیز کا ذخیرہ، 2 چیز پونجی ہے انسان کی، ایک مال اور ایک وقت۔ وقت بھی پونجی ہے، مال بھی پونجی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ مال کا تو ذخیرہ کیا جاتا ہے، وقت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 2 ٹنکی آدمی کے پاس ہے، ایک ٹنکی میں ٹوٹی ہے اور دوسری ٹنکی میں ٹوٹی نہیں ہے، ایک ٹنکی میں ٹوٹی ہے، دوسری ٹنکی میں ٹوٹی نہیں ہے، پانی رس رہا ہے، تو عقل مند آدمی کس ٹنکی سے پانی خرچ کرے گا؟ جس میں پانی رس رہا ہے۔ تو جس ٹنکی میں ٹوٹی ہے یہ مال ہے، اور جس ٹنکی میں ٹوٹی نہیں ہے، پانی رس رہا ہے، یہ انسان کا وقت ہے۔ ہمارے جوان ٹائم پاس کر رہے ہیں اور جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہی جوان آگے چل کر کے ٹرین کی پٹری سے کٹ جائے گا، پھانسی کے پھندے سے لٹک جائے گا، زہر کھا کر کے مر جائے گا، وقت کا ستم ہوگا اور یہ نہیں بچے گا۔ ہمارا جوان کیسے بچے گا؟ میں راز کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹے 5 آدمی سے دوستی کرنا، 3 آدمی سے دوستی کرنا، 5 آدمی سے دوستی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اپنے جوان بیٹے کو بلا کر کے کہا کہ بیٹے اگر اس دنیا میں نام کمانا ہے، مستقبل کو روشن کرنا ہے، 5 آدمی سے دوستی بھول سے مت کرنا، 3 آدمی سے دوستی کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ بحضور وہ 5 آدمی؟ کہا کہ جھوٹے سے دوستی مت کرنا، وہ تمہیں دور کو قریب، قریب کو دور بتائے گا۔ نافرمان سے دوستی مت کرنا، وہ تمہیں ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا۔ بے وقوف سے دوستی مت کرنا، وہ تمہاری دنیا بنانے کے چکر میں آخرت برباد کر دے گا۔ بخیل سے دوستی مت کرنا، کنجر مکھی چوس، بخیل سے دوستی مت کرنا، مصیبت میں آؤ گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ رشتہ توڑنے والے سے دوستی مت کرنا، وہ تو خود ٹوٹا ہوا ہے، تمہیں بھی توڑ دے گا۔ اب بیٹے نے پوچھا کہ بحضور کن لوگوں سے دوستی کرنے پر فائدہ ہوگا؟ تو کہا کہ 3 آدمی سے دوستی کرنا، عالم سے دوستی کرو گے علم ہوگا، ڈاکٹر سے دوستی کرو گے علاج ملے گا، اور جب بوڑھے سے دوستی کرو گے تو تجربہ ہوگا۔ ایک جوان نے کہیں رشتہ دیا، وہاں پر شرط لگا دی کہ سامنے ندی ہے، اس ندی کو دودھ سے بھرنا ہوگا تب رشتہ ملے گا۔ اب وہ پریشان، مسئلے کا حل نہیں، ایک بوڑھے کے پاس آیا، بوڑھے نے کہا کہ چٹکی میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لڑکی والے سے کہو کہ تم اپنا پانی خالی کرو، ہم دودھ سے بھریں گے۔ اس کی نانی مرے گی، وہ ندی کا پانی خالی نہیں کر سکتے۔ 2 بھائی ایک طرف سے، 2 بہن ایک طرف سے، نکاح ہو گیا۔
اس کی بیوی اس کے یہاں رخصت ہو گئی, اس کی بیوی اس کے یہاں رخصت ہو گئی. قربان جائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. جوانوں کے پاس مسئلے کا حل نہیں تھا, اسی بوڑھے کے پاس مسئلے کا حل تھا. امام ابو حنیفہ نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے, دونوں جوان کو بلاؤ. جوان سے پوچھا کہ تمہاری بیوی اس کے یہاں رخصت ہو گئی, اس کی بیوی تمہارے یہاں رخصت ہو گئی غلطی سے, جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے یہ لڑکی تم کو پسند ہے؟ کہا ہاں پسند ہے. اس لڑکے سے پوچھا کہ جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے بیوی سمجھ کر کے, وہ تمہاری بیوی نہیں تھی, وہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ کہا ہاں پسند ہے. کہا جس سے تم نے نکاح کیا ہے اس لڑکی کو طلاق دے دو, اور جس کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے اس سے نکاح کر لو. سانپ بھی مر گیا, لاٹھی بھی نہ ٹوٹی. جب جوان کو بوڑھے کا تجربہ ملتا ہے تو جوان ترقی کرتا ہے. انشاءاللہ ہمارا جوان بوڑھے کے ساتھ رہے گا. انشاءاللہ ساس سسر کو ہنسائیں گے, ماں باپ کو رلائیں گے. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. خیر ڈس بریک مارا ہے, سمجھ میں آ گیا, پورا دھیان سے سن رہے ہیں. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی, بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے. جہاں عطر بکتا ہے جاؤ وہاں گر تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر. یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سیک کھاتے رہے تم. یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سیک کھاتے رہے تم. بچہ کا آخری پیغام 3 منٹ کا. جن لوگوں کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے وہ جا سکتے ہیں, اور دعا کے لیے آپ نے محنت کیا ہے اور یہاں تک آپ نے اپنی نیند کو قربان کیا, اپنی مزدوری لینے کا وقت آ گیا. 2-3 منٹ کا صرف آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے, بچے کے پیغام پر ختم ہو جائے گا. سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. آپ اپنے بچے کو دیکھیے کہ بچہ آپ کا کامیاب ہے یا نہیں. میں 4 کسوٹی آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کو مذہب معلوم ہے کہ نہیں. اگر آپ کے بچے کو مذہب معلوم نہیں ہے تو آپ ناکام ہے, آپ کا بچہ ہونہار نہیں ہے. دوسری کسوٹی بتا رہا ہوں, مذہب کا دامن آپ کے بچے کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ بھی ناکام, آپ کا بچہ بھی ناکام ہے. تیسری کسوٹی بتا رہا ہوں, بچہ مذہب سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر مذہب سے محبت نہیں کرتا تو آپ بھی ناکام, آپ کا بچہ بھی ناکام. آخری کسوٹی بتا رہا ہوں, مذہب کو صحیح سمجھتا ہے کہ غلط سمجھتا ہے. اگر مسلمان کا بچہ مذہب کو غلط سمجھتا ہے اس کا مطلب آپ بھی ناکام, آپ کے بچے بھی ناکام. دادا کی انگلی پکڑ کر کے پوتا آیا. امام صاحب نے کہا کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتے, تمہارے دادا شکایت کر رہے ہیں. تو پوتا کیا کہہ رہا ہے وہ جواب آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. پوتا کہتا میں کس کے لیے نماز پڑھوں, مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے. امام نے کہا کہ تم نماز پڑھانے کی بات کر رہے ہو, اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے. رمضان کا مہینہ, 15 سال کا جوان مسلمان کا بچہ تربوز کھا رہا ہے. پوچھا گیا تمہیں شرم نہیں آ رہی, رمضان کے مہینے میں تم روزہ تربوز کھا رہے. کہا مجھے جنوری فروری معلوم ہے, رمضان معلوم نہیں ہے. نمونہ دے رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. مدرسہ کیسے چلتا ہے اور مدرسے کا احسان ہمارے اوپر کیا ہے. 3 احسان مدرسے کا ہمارے اوپر ہے. مدرسے نے ملک کی خدمت کیا, مدرسے نے قوم کی خدمت کیا, مدرسے نے مذہب کی خدمت کیا. مدرسے کا 3 احسان کیسے ادا ہوگا؟ 3 کام آپ کو کرنے پڑیں گے. بچے کو بھیج کر کے مدرسے میں مسلمان بنانا پڑے گا, مدرسے کی تعلیم دلانی پڑے گی, پہلا کام. دوسرا کام, مدرسے کو تعاون کرنا پڑے گا, یہ مدرسہ باقی رہے گا, آپ باقی رہیں گے. تیسرا کام, مدرسے کے علماء کی تعظیم کرنی پڑے گی. مدرسہ ختم نہیں ہو سکتا 2 وجہ سے. جب تک مسلمانوں کے ایمان باقی ہے مدرسہ باقی رہے گا. نبی کی دعا جب تک مدرسے کے ساتھ ہے مدرسہ ختم نہیں ہو سکتا. مدرسہ کیسے چلتا ہے راز کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے گھر موت ہے پھر بھی مدرسہ چل رہا ہے, ہمارے گھر میں بیماری ہے پھر بھی مدرسہ چل رہا ہے. مدرسہ خزانے غیب سے چلتا ہے. ہمارا بچہ بیمار پڑ گیا, نذرانہ مدرسے کو مل گیا. ہمارے گھر میں موت ہے, ایصال ثواب کا پیسہ مدرسہ پہنچ گیا. ہمارے گھر مصیبت ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ کا گھر آباد ہے, خزانے غیب سے چلتا ہے, سرکار کے پیسے سے نہیں چلتا.
मदरसे के लोग मदरसे में पढ़ करके कहां से खाएंगे, कहां से कमाएंगे? अल्लाह के नबी के ये वारिस हैं। अल्लाह ने अपने नबी को जहां से खिलाया वहीं से नबी के वारिस को भी खिलाएंगे। आलिम में और आम आदमी में फ़र्क क्या है? एक लाइन में बता रहा हूं। जब आम आदमी अपने गुनाह से माफ़ी मांगता है तो एक ही गुनाह माफ़ होता है, एक गुनाह से माफ़ी मांगने पर एक ही गुनाह माफ़ होता है। लेकिन जब आलिम आदमी अपने गुनाह से माफ़ी मांगता है तो एक गुनाह की माफ़ी पर 40 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इंशाअल्लाह स्कूल में पढ़ाएंगे, मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए एक कोने में चोर पकड़े गए। ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ निकाल रहा हूं। दो बड़े मियाँ 80-80 साल की उम्र के बीड़ी पी रहे थे। मदरसे का बच्चा पास कर रहा था। दो बच्चे, दो बूढ़े बीड़ी पी रहे थे, हुक्के का बाना, दिल का धुआं निकाल रहे थे। एक बच्चा मदरसे का पास कर रहा था। सोचा कि ये लोग बीड़ी ही पीते रहेंगे, दुनियादारी ही में रहेंगे कि दीनदारी भी करते हैं, जरा देखना चाहिए सवाल करके ये लोग कितने पानी में। कहा कि भाई आप लोग सिर्फ बीड़ी ही पीते रहेंगे या दुनियादारी भी दीनदारी भी रखते हैं? कहा कि जो सवाल करना है करो। कहा कि ये बताइए गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कहा कि 10। कहा कि 10? कहा फिर 15। तो बगल वाले ने कहा कि क्यों बच्चे के सामने बेवकूफ बन रहे हो, 3 बता दो। कहा ये तेरा बाप 10 तो मान नहीं रहा, 15 मान रहे, 3 कहां से मानेगा? दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चा आया है मदरसे में पढ़ने के लिए, उस्ताद ने मोहल्ले वाले से कहा इसका खाना दे दो, इसको खाना खिला दो। किसी मोहल्ले वाले ने खाना खिलाने के लिए तैयारी नहीं की, कोई तैयार नहीं हुआ। मोहल्ले का एक आदमी भी उस बच्चा को खिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कारी अब्दुल रहमान साहब पानीपत में पढ़ा रहे, उस्ताद पढ़ने के लिए आया, कोई खाना खिलाने के लिए मोहल्ले वाले तैयार नहीं। कहा अच्छा खजाने गैब से अल्लाह इसका इंतजाम करेगा। इत्तिफाक से किसी बूढ़े का इंतकाल हो गया, उसका बेटा आया कि 40 रोज एक बच्चे को खाना खिलाना चाहते हैं। अभी इधर ये चिल्ला पूरा नहीं हुआ, दूसरे की विकेट गिर गई, इधर दूसरा चिल्ला पूरा नहीं हुआ, तीसरे की विकेट गिर गई। कारी साहब ने मोहल्ले वाले को बुलाया कि जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना सारे मोहल्ले को ये खा जाएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, आखिरी मिसाल ला रहा हूं। बादशाह ने मदरसा बनाया, बादशाह ने मदरसा बनाया, सोचा कि देखते हैं कि बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आए हैं, दीनदार बनने के लिए आए हैं, दुनियादार बनने के लिए आए। तो बादशाह ने एक बच्चे को बुला करके कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो मदरसे में पढ़ करके? कहा मेरा बाप बादशाह में बादशाह बनना चाहता हूं। तो बादशाह ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा कि देखिए मदरसा में इतना बड़ा दुनियादार, मायूस हो गए। दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? कहा मेरा बाप सिपह सालार है, मैं सिपह सालार बनना चाहता हूँ। बादशाह ने फिर इन्ना लिल्लाह पढ़ा, मदरसा बनाना बेकार हो गया, ये तो एक नंबर का दुनियादार पैदा होगा। तीसरे के पास गए, बादशाह ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? कहा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं वजीर बनना चाहता हूँ, मेरा बाप वजीर है। इन्ना लिल्लाह फिर पढ़ा बादशाह ने, कहा मदरसा बनाना बेकार हो गया, तो एक नंबर के दुनियादार पैदा हो रहे। बादशाह का इरादा हो गया कल इस मदरसे को तोड़ फोड़ करके खत्म कर देंगे। जाते जाते एक कोने में एक बच्चा मिला, सोचा कि इसको पूछ ले ये क्या बनने के लिए आया। वही इमाम गजाली थे। आपके घर कोई अगर बच्चा पैदा हो उसका नाम गजाली रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह उस वक्त के इतने नामवर, इतने बड़े आलिम को जिनकी वजह से मदरसा बचा, मदरसे की तालीम बची, अल्लाह आपके भी मासूम को इमाम गजाली जैसा बनाकर आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाएगा। गजाली नाम रखिए, किसी से नाम पूछने की जरूरत नहीं, गजाली रख दीजिए। वो बच्चा गजाली थे, पूछा कि बेटे क्यों आए हो इस मदरसे में पढ़ने के लिए? कहा कि मदरसे में आने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि खुदा कौन से काम से राजी होता है। मदरसे में आने से पहले मुझे यह मालूम नहीं था कि खुदा कौन से काम से नाराज होता है। मैं तो सिर्फ इतना जानने के लिए आया हूं मदरसे में कि खुदा कौन से काम से राजी होगा, खुदा कौन से काम से नाराज होता है। बादशाह ने उसके सर पर हाथ रखा, उनके सर पर हाथ रखा, कहा बेटे मुबारक हो, तू बाकी है तो यह मदरसा बाकी है, वरना मैं बिल्डोजर चलाकर मदरसे को खत्म कर देता हूं। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ
بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ انصاف کے ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا بابو، تم ہی ہو کل کے، اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے، دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے، رستے بڑے کٹھن ہیں، رستے بڑے کٹھن ہیں، چلنا سنبھل سنبھل کے، بچوں دکھاؤ چل کے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دشمن، صدیوں رہا ہے دشمن، دور زماں ہمارا۔ تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، پورے قرآن پر عمل ہو جائے گا، آسمان کی بلندی اللہ عطا فرمائے گا۔ تین کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر کبھی آفت نہیں آئے گی۔ گناہ چھوڑ دیجئے، غلط کمانا چھوڑ دیجئے، غلط ماحول میں جانا چھوڑ دیجئے، اللہ دین بھی بنا دے گا، دنیا بھی بنا دے گا۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تھے چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين، اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين، اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين، اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين۔ اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما، اس مسجد کی عظمت محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل فرما، اس مسجد کو سجدے سے صدقے سے آباد فرما، مبارکباد فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی برکت کو پوری بستی پر تقسیم فرما، اس مسجد کے لیے پوری بستی کو قبول فرما، اس مسجد کی برکت سے پوری بستی کے مستقبل کو اللہ روشن فرما۔ اللہ ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہمارے جوانوں کو قبول فرما، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت، دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے جوانوں کو دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا۔ ہمارے بچوں کو قبول فرما، ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما، ان بچوں سے مستقبل کو روشن فرما، علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں کو قبول فرما۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری نسل کی حفاظت فرما، ہماری عقل کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بدماشوں کی بدماشی سے، ظالم حکومت سے، قوم، ملک، مذہب کی بھرپور حفاظت فرما، آسمانی بلاؤں سے، زمینی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما، دل کی مراد پوری فرما، صحت عطا فرما، غریبی کو دور فرما، خوشحالی عطا فرما، بیماری کو دور فرما، تندرستی عطا فرما، توبے کو قبول فرما، نافرمانی کو معاف فرما، خیر و برکت کو نازل فرما۔ اے اللہ دل کی مراد پوری فرما۔
ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔